حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ایک الو کا واقعہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس سے کیوں رہتا ہے اور یہ ویران جگہوں میں رہنا کیوں پسند کرتا ہے، یعنی کہ الو ہمیشہ ویران جگہوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ الو ہمیشہ ویران جگہوں کو کیوں پسند کرتا ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتانے والے ہیں، اس کی حقیقت بتانے والے ہیں کہ الو ویران جگہوں میں کیوں رہتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کرنے کا، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں میں ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، اے شخص، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت، واقعہ کیسا، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے شخص، یہ پرندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں میں نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں میں رہنے لگا۔ ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے دیکھا نہیں جائے گا، اس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں پر رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کی لاش کو پامان ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسے جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس کے اوپر نہ پڑ سکے۔ اس طرح سے دوستوں، یہ الو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ اس الو کو منحوس بولتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر ان کے بول دیتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، الو کو منحوس بولنا جاہلانہ عقیدہ ہے۔ بیچارہ یہ تو ایک جانور ہے جو کبھی کبھار ہی بولتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا پھر دن میں۔ تو دوستو، آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں، آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے۔ تھینکس فار واچنگ۔